اللہ کی نظر میں اگر اس دنیا کی حیثیت 2 ٹکے کی بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ یہ دنیا سید الانبیاء اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرماتا. سب سے زیادہ کس کو عطا فرماتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک تو یہ فنا ہونے والی چیز ہے. کیا ہے یہ؟ لہذا اس سے دل نہ لگاؤ. یہ کافر کی عادت ہے، پیسے کو، شہرت کو، عزت کو کامیابی سمجھتا ہے. یہ کافر پہ یہ چیزیں جچتی ہیں، مسلمان پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی. کبھی کسی غریب کو حقیر نہ سمجھو. او بھائی وہ ناکام نہیں ہے، اگر آپ کے پاس دولت ہے اور اللہ راضی نہیں ہے آپ ناکام ہو. دیکھو فرعون مالدار بھی تھا، دولت بھی تھی، اور اس کے زمانے میں بہت سے غریب تھے. جب فرعون کو اللہ نے غرق کیا ہے تو فرعون کہتا ہوگا میری مملکت کا وہ چپڑاسی وہ کامیاب تھا اور میں کیا تھا؟ ناکام تھا میں. دوسری اس دنیا میں ایک بہت بڑا عیب کیا ہے، ابھی میں اس طرف آؤں گا کہ پھر کیا کریں بھائی، دنیا چھوڑ دیں کیا مفتی صاحب ہیں بھائی؟ بچوں کو عیدی سینٹر میں جمع کرا دیں، جب یہ 3 دن کے بعد بھول جائیں گے ہمیں. بیوی جو ہے نا ہمیں ہماری میت پہ بھی بولٹن مارکیٹ کی باتیں کر رہی ہوگی بیٹھ کے تو کیا کر چھوڑ دیں کیا اس کو؟ جب 2 ٹکے کی دنیا کی حیثیت نہیں ہے تو کیا جو پیسے رکھے ہوئے ہیں یہ بھی کہیں کسی ٹرسٹ میں جمع کرا دیں؟ کیا کریں؟ کھانا پینا چھوڑ دیں؟ پھر لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ باتیں تو ایسی کر رہے ہوتے ہیں، دنیا خود گاڑیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں. میں نے جب ایک دفعہ شادی کی نا تو تیسری شادی تھی میری. اچھا میرے پہلے سے بھی ماشاءاللہ بچے تھے، تو جب میں نے تیسری کی ہے تو وہ اتفاق سے ذرا تھوڑی دھوم دھام سے ہو گئی تھی. پوری بارات آئی، بارات کا مطلب رخصتی کے لیے میں اپنے رشتہ داروں کو لے گیا تو وہ گاڑیوں کی لائن لگی ہوئی. تو ایک بوڑھے میاں آئے اور کہتے یہ مولانا صاحب کے گھر کے باہر اتنی لائن کیوں لگی ہوئی ہے؟ کوئی بچے کا کیکا وکیکا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ایک اور کر لیے مولانا صاحب نے. تو وہ نا کانپ رہے تھے غصے سے، کہہ رہے ہیں ممبر پہ بولتے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے، حرکتیں دیکھو ان مولویوں کی. مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے بولتے ہیں دنیا کیا ہے؟ مسافر خانہ، اور حرکتیں دیکھو شادیاں ہی نہیں رک رہی ان کی. تو یہ آپ کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے بھائی، تاجروں کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے کہ کیا دکانیں بند کر کے بیٹھ جائیں؟ کیا بحریہ ٹاؤن میں انویسٹ نہ کریں؟ وہ میں آ رہا ہوں اس طرف، ابھی آ رہا ہوں انشاءاللہ بتاؤں گا کرنا کیا ہے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ 2 ٹکے کی حیثیت یہ تو دماغ میں بٹھا لو. یہ تو جب ابھی نہیں آئے گا نا تو مرنے لگے ہوئے تو آئے گا سمجھ میں کہ یار یہ کیا کیا ہم نے، یار یہ کیا ہم نے. کہتے ہیں سکندر اعظم جس نے اتنی بڑی دنیا فتح کی، سینکڑوں اس کے باندیاں اور غلام تھے، سینکڑوں، ہر وقت اس کی خدمت کے لیے تیار. عیاشی کی ہے اس نے. موت اس کی راستے میں آئی ہے، کہیں سفر میں، کہیں کسی ملک کو فتح کر کے آ رہا تھا، کیا تھا، راستے میں بیمار ہوا. تو موت کا جب ٹائم ہوا نا تو اس کو بڑی حسرت ہوئی، یار یہ تو میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جا رہا ہوں، یہ تو مجھے دفنا دیں گے اور ختم. اس وقت اس کو احساس ہوا تو کہتے ہیں کہ اس نے یہ وصیت کی میں جب مر جاؤں نا تو کفن سے میرے ہاتھ ایسے خالی نکالنا، تاکہ میرے بعد اس غلط فہمی میں لوگ نہ رہیں جس میں میں رہا ہوں. ایسے ہاتھ نکال دینا تاکہ جب دفن کرے نا تو پتہ چلے اتنا بڑا آدمی خالی ہاتھ دنیا سے جا رہا ہے. واحد لباس ہے دنیا کا کفن جس میں جیب نہیں ہوتی، واحد لباس ہے دنیا. میں ملیشیا گیا تو وہاں میں نے چائنا والوں کا ایک قبرستان دیکھا. چائنیز چنگ چنگ ٹونگ یہ اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں. یار ایک لطیفہ ہے، بہت لوگوں نے سن لیا ہوگا انٹرنیٹ پہ، انہیں تو بڑا غصہ آئے گا کہ بار بار مفتی صاحب ایک لطیفہ ریپیٹ کرتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے سنا نہیں ہوگا، ہے وہ بڑا مزے کا. ایک چائنیز جو تھا نا، ایک آدمی گیا پاکستانی، اس کی چائنیز سے دوستی تھی. آپ مولوی صاحب کہاں کے ہیں؟ کوئٹہ کے صاحب. تو وہ چائنیز سے اس کی دوستی تھی. تو پتہ چلا جی چائنیز بیمار ہو گیا نا، اس کے آکسیجن لگی ہوئی ہے، بیمار ہو گیا. تو اس نے کہا یار میرا دوست ہے، پتہ نہیں آخری وقت ہوگا، مر نہ رہا ہو تو میں عیادت کرتا ہوں. اس کے قریب جا کے کھڑا ہو گیا. جیسے قریب جا کے کھڑا ہوا ہے اس چائنیز میں چاں چی پاں چاں چی چی چپاں چی چی چاں 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 کرتا ہوا مر گیا. وہ اس نے بولا یار میرے دوست نے مرتے ہوئے پتہ نہیں کیا وصیت کی ہے، تو یہ الفاظ یاد کر لو، چین چاں پاں چاں کیا کہا ہے نا، اس کا ترجمہ کراؤ، کچھ اہم بات بولی ہے اس نے. وہ الفاظ یاد کر کے وہ چائنا چلا گیا.
چائنا میں اس نے ترجمہ کروایا تو اس کا ترجمہ یہ تھا، الو کے پٹھے آکسیجن کے پائپ سے پاؤں ہٹا. وہ پاؤں کر کے کھڑا ہوا تھا کم بخت، وہ کہہ رہا میرا سانس گھٹ رہا ہے، ہٹا بے. اسی نے مارا جا کے اس کو. تو میں ملیشیا میں گیا قبرستان نا، وہ میں نے اپنے چینل پہ بھی ڈالا. وہ قبرستان ہے مالدار. چائنیز میں جو بڑے بڑے ارب پتی ہوتے ہیں نا، انہوں نے اپنا الگ قبرستان بنایا ہوا ہے. کیوں؟ اس قبرستان میں بہت مہنگی قبر ہے، کروڑوں روپے کی قبر ملتی ہے، صرف مالداروں کو وہاں دفن ہونے کی اجازت ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ جو بڑے بڑے کروڑ پتی ارب پتی مالدار ہوتے ہیں وہ جب مرنے لگتے ہیں، بس جزاک اللہ، تو ان کو یہ ٹھنڈا تو نہیں ہے، تو ان کو یہ حسرت ہوتی ہے کہ یار ہم جا رہے ہیں اربوں خربوں کی مالیت چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو یہ ہم اپنے بعد والوں کو کیوں دیں بھائی؟ انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا نا، گورنمنٹ لے لے گی ہم سے یا لوگ کھا جائیں گے. محنت ساری ہم نے کی ہے، کھائے گی عوام مفت میں. تو اس کا حل انہوں نے سوچا کہ یہ پیسہ قبر میں ہمارے ساتھ دفن ہو، یہ پیسہ قبر میں ہمارے ساتھ. تو وہاں ایک ایسا قبرستان ہے، اتنی چوڑی چوڑی بڑی بڑی قبریں، جب کوئی ارب پتی کروڑ پتی آدمی مرتا ہے تو اس کا پیسہ بھی اسی کے ساتھ اس کے تابوت میں دفن کیا جاتا ہے. جب اللہ رسول پر ایمان نہیں ہوتا نا تو انسان کی حالت یہ ہوتی ہے. اب کیا ہوا کہ اس قبرستان میں جب پتہ چل گیا چوروں کو کہ یار یہ تو بڑے بڑے پیسے ہیں، تو قبرستان میں ڈکیتیاں شروع ہو گئیں. ظاہر ہے جب اتنے پیسے وہاں ہیں تو وہ انتظامیہ کے لیے سنبھالنا مشکل ہو گیا. پھر انتظامیہ پہ کون اعتماد کرے؟ ہمارے ہاں مردوں کے گردے غائب ہو جاتے ہیں، گورکن باز سب نہیں بیچ دیتے ہیں، تو جب پیسہ رکھا ہو وہ کیسے بچے گا؟ تو پھر اب وہ زمین بھی بڑی مہنگی، وہ بزنس ہے لوگوں کا. انہوں نے کہا ہم آپ کو قبرستان دے رہے ہیں تو بڑی تو بزنس تو کرنا ہے انہوں نے. پھر انہوں نے ایک اور کرنسی ایجاد کی، بھائی آپ 1 کروڑ روپے لے کر آؤ. وہ روپے نہیں رکھیں گے، اس کے بدلے میں ایک اور کرنسی ہے جو صرف قبر میں چلے گی. وہ مردے آپس میں سموسے پکوڑے کھانا ہوگا نا، کوئی لین دین ہوگا، یعنی اس کے ایک قیمت فرض کر لی نا کہ اس کے بدلے میں وہ کرنسی جو باہر نہیں چل رہی، تب اس کے بدلے میں جب کوئی 1 کروڑ روپے کوئی لے کے مرا اور اس نے وصیت کی کہ مجھے یہاں دفنایا جائے، تو اس قبرستان کی انتظامیہ کیا کر رہی ہے؟ بھائی اس کے بدلے میں یہ کرنسی تو 1 کروڑ تو باہر ہی رہیں گے، ہم لے لیں گے، اور اس کے بدلے میں ہم یہ والی کرنسی آپ کو دے دیں گے قبر میں جو ڈاکوؤں کے کام کی نہیں. اب وہ کرنسی لے کے پڑا ہوا ہے اندر. اللہ نے اس کا کیا حل بتایا؟ اللہ نے بتایا کہ اصل کرنسی جو قبر میں چلے گی اور میدان حشر میں چلے گی وہ یہ والی کرنسی نہیں ہے، وہ تمہارے اعمال کی کرنسی ہے. وہ کون سی کرنسی ہے؟ تمہارے عمل کی. مسکرا کے کسی سے بات کی نا، کسی مسلمان سے اچھے اخلاق سے، اس پہ صدقے کا ثواب ملے گا. یہ کرنسی بھی آپ کے ساتھ قبر میں جائے گی. آپ کے کانٹا لگا، تکلیف ہوئی، اللہ کے لیے برداشت کیا، اس پہ آپ کا ایک گناہ معاف ہوگا، آپ کو ایک نیکی ملے گی، یہ کانٹا بھی لکھا جائے گا. یہ ساری کرنسیاں آپ کے ساتھ قبر میں اور میدان حشر میں ساتھ ساتھ شریک رہیں گی. یہ تو اس لیے تو قرآن کہتا ہے کہ دنیا میں جلد سے جلد صدقات و خیرات کرو، اپنے لیے جمع کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، امی عائشہ سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کہیں سے کوئی سری یا گوشت آیا تھا ہدیے کا، تو باقی تو سارا میں نے صدقہ کر دیا، یہ تھوڑا سا بچا ہے. تو آپ نے فرمایا جو صدقہ کر دیا وہ بچ گیا اور یہ ختم ہو جائے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اصل میں بچا وہ ہے جو صدقہ کر دیا، وہ قبر میں کام آئے گا، یہ تو ختم ہو جائے گا تھوڑی دیر میں. تو یہ دنیا حقیقت میں واقعی 2 ٹکے کی نہیں ہے. دوسری، اس دنیا میں ایک ٹیکنیکل فالٹ کیا ہے جس کی وجہ سے اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے اللہ کی نظر میں. وہ ٹیکنیکل فالٹ یہ ہے کہ جب اس کو آخرت سے کمپیئر کرتے ہیں نا ہم، آخرت سے، تو آخرت میں جو نعمتیں ملنے والی ہیں اہل ایمان کو، اہل تقوی کو، جو اللہ پہ ایمان لانے والے لوگ ہیں، ان کو جو نعمتیں ملنے والی ہیں وہ نعمتیں اگر آپ میں اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں
تو ان نعمتوں کی ہماری نظر میں کوئی ویلیو نہیں رہے گی. جیسے رکشے والے کو بڑا فخر ہے, جوتے لٹکائے ہوئے ہیں نظر نہ لگ جائے, اور رکشہ لے کے یوں کر کے گھوم رہا ہے, اور چنچی میں پیچھے لوگ بٹھا دیے, گاڑی آگے سے اوپر اڑ جاتی ہے نا بعض دفعہ. لیاری میں گدا گاڑی والوں گدا گاڑی پر بڑا فخر ہوتا ہے بھائی. میں نے کئی دفعہ دیکھا کہ گدے گاڑی پہ اتنا لوڈ ہے کہ گدا ہوا میں معلق ہو گیا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ چنچیوں میں بھی دیکھا ہے, اتنا پیچھے پبلک بیٹھ گئی. ایک دفعہ ٹانگے میں ہم نے دیکھا, پنجاب میں ٹانگے پہ اتنے لوگ بٹھا دیے, ٹانگا اوپر. اور سنو, ایک جگہ جہاز میں اتنے لوگ پیچھے بیٹھے, جہاز اوپر اٹھ گیا. اب کہاں بیٹھے یہ نہیں بتاؤں گا میں, یہ ایسے بدنظمی. تو اب آپ رکشے والے کو بڑا فخر ہے اپنے رکشے پر, آپ اسے کسی دن لینڈ کروزر کی سیٹ پہ بٹھاؤ, اور آٹومیٹک سسٹم. رکشے میں تو شیشے ہی نہیں ہوتے. کیا خیال ہے؟ شیشے ہی نہیں کہ بٹن دباؤ تو شیشہ اوپر جائے گا, بٹن دباؤ تو شیشہ نیچے آئے گا. ایسا کوئی سیٹ اپ ہی نہیں ہے. آٹومیٹک سسٹم ہے, اوپن ہوا ہے. لیکن اس کو بٹھا دو لینڈ کروزر میں, بٹن دباؤ شیشے خود بخود اوپر جا رہے ہیں. اور بڑی فیسلٹیز ہیں. آپ کو اگر ٹھنڈک زیادہ ہے, سیٹ کا ہیٹر آن ہو جائے گا آپ کا, ہے بھائی, سیٹ گرم ہو جائے گی, بٹن دبایا پیچھے ہو گئے. یہی ساری سہولتیں ہوتی ہیں نا, ایسے بڑے اسموتھ چل رہی ہے. تو وہ کہے گا یار اس لینڈ کروزر کے مقابلے میں میرے رکشہ کیا ہے, 2 ٹکے کا نہیں ہے. کاش یہ ہوتا میرے پاس. کہ کیا ٹھیک ہے, اس جنت کے مقابلے میں تو اس دنیا کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے, تو کیا کریں, چھوڑ دیں؟ ہے بھائی, آخری سوال یہاں آتا ہے نا, کیا کریں بھائی, رکشے کو بھی جلا دیں, دال چاول کھائیں, بریانیاں چھوڑ دیں, نہاری میں نیمبو نہ چھوڑنا چھوڑ دے, کیا کریں بھائی؟ پھر سوال پیدا ہوتا ہے نا. اور باتیں تو 4 شادیوں کی کر رہے ہو, ایک بیوی میں بھی وفا نہیں ہوتی, تو کیا کریں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو بھائی دنیا رکھنے سے اللہ نے منع نہیں کیا. 2 کام کرو, ایک حرام کی طرف مت جاؤ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کس کی طرف مت جاؤ؟ کیونکہ اللہ کیا کہتے ہیں کہ جب دنیا اور آخرت کا مقابلہ ہوگا نا, تو اس میں جس نے دنیا کو ترجیح دے دی وہ تباہ و برباد ہو گیا. مقابلہ کیسے ہوتا ہے؟ مثال سے بات سمجھاتا ہوں. فرض کرو آپ کی 2 بیویاں ہیں, آپ دونوں سے وعدہ کرتے ہو مجھے تم سے, یہی کہنا پڑتا ہے انسان کو, مجھے تم سے بہت زیادہ محبت. ادھر جاتے ہیں اس کے گھر میں, مجھے تم سے بہت زیادہ محبت. دونوں نے ایک دن امتحان کی ٹھان لی کہ یار یہ دونوں سے بڑی بڑی محبت کی دعوت کرتا ہے, آج ہم دونوں نے اس کی دعوت کرنی ہے, دیکھتے ہیں کس کی دعوت میں آتا ہے. تو جمعے والے دن ایک نے کہا ٹھیک دوپہر 12 بجے آپ نے میرے یہاں کھانا کھانا ہے, نہیں کھایا تو میں ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاؤں گی. دوسری نے کہا کہ آج جمعہ ہے, 12 بجے آپ نے میرے یہاں کھانا کھانا ہے, اگر آپ نے نہیں کھایا تو میں ہمیشہ کے لیے آپ سے ناراض. آپ ٹینشن میں آؤ کیونکہ محبت تو آپ کو دونوں سے. آپ کہو گے بھائی بیگم تم ایسا کرو جمعے کو ڈنر رکھ لو. اب دونوں نے پہلے سے نا طے کیا ہوا ہے کہ اس کو دیکھنا ہے کہ ہم دونوں کو الو بنا رہا ہے, تو پتہ چلے کہ اس کو مقابلہ ہوگا تو پتہ چلے گا نا. بڑی کوشش کی, انہوں نے کہا نہیں بھائی 12 بجے ہی. اب آپ جس کو ناراض کر کے جس کو ترجیح دو گے, اٹ مینز اس کا مطلب ہے آپ کے دل میں اس سے محبت اس کی نسبت تھوڑی سی زیادہ ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ جب 2 آپشن آئیں گے تو کیا ہوگا؟ تو بھائی ایک طرف دنیا ہے وہ بھی ہمیں اچھی لگتی ہے, ایک طرف جنت ہے وہ بھی ہمیں اچھی لگتی ہے. تو اب بعض چیزیں ایسی ہیں کہ دنیا کی اس نعمت کو حاصل کرو گے, جنت آپ سے روٹھتی نہیں ہے, تو کھاؤ وہ دنیا. صبح آپ کے پاس اگر پیسے ہیں 2 کے بجائے 4 پراٹھے کھا لو, تو اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے؟ ابے کسی کے پراٹھوں سے اللہ ناراض ہوگا؟ نہاری مغز کھانے سے اللہ ناراض ہوگا؟ اللہ کہتے کھاؤ بھائی. قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا, اصل میں تو میں نے مسلمانوں کے لیے پیدا کیے ہیں. یہ کافر تو اللہ کا نافرمان ہے, وہ بھی فائدہ اٹھا رہا ہے, یہ تو آزمائش ہے اللہ کی, یہ تو نعمت ہے, کھاؤ بھائی. اے اللہ یہ سواریاں لینڈ کروزر, اللہ کہتے ہیں بھائی اگر تیرے پاس پیسے ہیں تو لینڈ کروزر سے بھی اوپر کی چیز میں گھوم لے. کیوں؟ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ, ان سواریوں میں تمہارے لیے سواری بھی ہے اور زینت بھی ہے. یہ تو خود قرآن بیان کرتا ہے. جب گاڑی میں جائے گا تو زینت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہاں تکبر نہیں کرنا, دوسرے کو گھٹیا اور حقیر مت سمجھنا, یہ تو زینت ہے. صحابی نے آئے عرض کیا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا لباس اچھا ہو, میرے جوتے اچھے ہوں, اچھا لگوں میں. نبی نے فرمایا تھا نا کہ جس کے دل میں ذرا سا تکبر ہوا,
اللہ اس کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو چاہتا ہوں میرے کپڑے اچھے ہوں, میرے جوتے اچھے ہوں, تو کیا مجھے بھی جہنم میں ڈالیں گے اللہ؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں, اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ خود بھی جمیل ہے, جمال اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تکبر یہ ہے کہ دوسرے کو حقیر سمجھو اور حق بات کا انکار کر دو, اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے. کوئی چھوٹا آپ کو بات سمجھا رہا ہے, بیوی سمجھا رہی ہے, کہہ رہا تو کون ہوتی مجھے سمجھانے والی, حالانکہ وہ بات صحیح کہہ رہی ہے. وہ تو یہ تکبر ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی رکشے والا آپ کو کہتا ہے کہ بھائی آپ لینڈ کروزر میں آ رہے ہو, دیکھو یہ آپ غلط اوورٹیک کر رہے ہو, آپ ایسے تکبر سے, اب تیری اوقات کیا ہے, تو رکشہ چلا رہا ہے, تو ہمارے سمجھا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ تکبر. آپ نے غریب کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا, یہ حرام ہے. پیسہ رکھنا حرام نہیں ہے, تو کھاؤ بھائی. یہ تو وہ جو نہیں کھا رہے وہ بیوقوف ہیں, نہ ادھر ملے گا نہ ادھر ملے گا ان کو, اس خوش فہمی میں رہیں گے نا. حلال کھاؤ حرام کی طرف, کیونکہ جب آپ حلال کھاتے ہو تو آخرت اس سے چھوٹتی نہیں ہے. آخرت ایک سوکن ہے دنیا کی, وہ اس سے ناراض نہیں ہوتی. کچھ کام ایسے ہیں کہ پھر ایک چیز آپشنل ہے, آخرت کی طرف جاتے ہو دنیا چھوٹتی ہے, دنیا کی طرف جاتے ہو آخرت چھوٹتی ہے. ایسے موقع دن میں کئی بار آئیں گے. کوئی لڑکی زنا کی دعوت دے رہی ہے, اب آپ اس دنیا کی خواہش پوری کرتے ہو, آخرت کیا ہو رہی ہے؟ چھوٹ رہی ہے. آگ ہے جس میں جلنا پڑے گا. یہاں آپ نے اپنی خواہش کو قربان کرنا ہے اور جنت کو ترجیح دینی ہے. دکان پہ رش ہے کسٹمر کا, ادھر اقامت ہو رہی ہے, حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ قد قامت الصلاۃ, نماز کھڑی ہے. آپ کہہ رہے ہو یار اتنے کسٹمر ہیں یار, ابھی شٹر گرا کے گیا تو میرا تو کاروبار کا بیڑا غرق. نماز پڑھ کے آؤں گا تو مولوی صاحب پیسے دینے کے بجائے ہو سکتا ہے اور نلکا ٹوٹا ہوا اس کا چندہ نہ مانگ لیں, وہاں پہ کہیں گے اپنے ابا کے سالے ثواب کے لیے 2 پنکھے لگا دے. اب یہاں دنیا اور آخرت میں کیا ہو رہا ہے؟ ٹکراؤ. تو قرآن کہتا ہے جو ایسے موقع پہ دنیا کو قربان کر کے آخرت کو ترجیح دے گا, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, ان لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے. دنیا چھڑواتے نہیں ہے اللہ ہم سے. اگر ہم دنیا چھوڑ دیں پھر تو کافر اور زیادہ پاورفل ہو جائے گا نا, ہمیں تو غلام بنا لے گا. تو ہم نے تو بھائی ترقی بھی کرنی ہے, سائنس میں ٹیکنالوجی میں پڑھنا بھی ہے, بڑا آدمی بھی بننا ہے, رکشے بھی چلانے ہیں, ٹیکسیاں بھی چلانی ہے, کاروبار بھی کرنا ہے, سارے کام زندہ رکھنے ہیں, صحت بھی بنانی ہے, سارے کام کرنے ہیں. وہ کام نہیں کرنا جس سے ہم سے جنت چھوٹ جائے. سونا بھی ہے, فجر میں نہیں سونا, وہ اٹھنا ہے. پھر سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ ہے, اگر اس طرز پہ زندگی گزاری تو میرے بھائی پھر آپ کو آخرت ملے گی. اور اللہ تعالی کی نظر میں جب آخرت اور دنیا کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو اس ٹکراؤ میں اس دنیا کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. بے وقوف لوگ اس دنیا کو ترجیح دے کے آخرت کا نقصان